سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سن ہجری کے شعبان المعظم کی 28ویں شب ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں بھی شوبی سے تعلق ہے اور کامیڈین بھی ہوں، اور بعض دفعہ ہم سے ہی بہت ساری منسلک باتیں ہوتی ہیں کہ کامیڈین یہ کہتا ہے، کامیڈین یہ کہتا ہے، کامیڈین فلانا، کامیڈین فلانا۔ لیکن حضرت صاحب اگر ایک پڑھا لکھا قابل آدمی اگر یہ کسی سے مزاح میں یہ کہہ دے کہ یار میں تو جنت میں ہوں گا اور اگر مجھے سگریٹ جلانی ہے تو تیرے پاس آؤں گا، تو منسلک وہ بھی ہو گیا۔ کامیڈین ہی کیوں منسلک کیا جاتا ہے کہ کامیڈین ہی کوئی بات کرتا ہے؟ ہمارے درمیان میں کچھ ایسے کامیڈین ہیں الحمدللہ کہ آپ کے پاس جب سے یہاں آئے ہیں اتنے بدل گئے کہ اگر ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے، بدل جاتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑا سا میری دل کی آواز ہے کہ بعض دفعہ صرف لفظ کامیڈین پر ہی یا اسی کو اس بات پر کہا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر، آپ کے یہاں نہیں۔ یار تم لوگ چھوڑو یار، تم شوبیز کے، تم یہ ہو، تمہیں پتہ ہے تم سے زیادہ وہ جانتا ہے، تم سے زیادہ وہ علم کرتا ہے، تم سے زیادہ نماز پڑھتا ہے، کامیڈین ہے، یہ شعبہ اچھا نہیں ہے، لیکن آپ اسی کے نام سے منسلک یہ بات کیوں کرواتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جب بھی کسی کو تانا مارنا ہوتا ہے یا جب بھی کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے کامیڈین۔ آج آپ کی الحمدللہ ایک آواز پر بہت سارے شوبیز کے لوگ حیدرآباد سے بھی تشریف لائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی تعریف نہیں کر رہا لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو ایک معتبرانہ درخواست ہے کہ کبھی کبھی ہم کامیڈینوں کے لیے یا شوبیز کے لیے بھی کوئی ایسی بات کہہ دو کہ ہمارا دل بھی بڑا ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ میں خود چاہتا تھا کہ ایسا موضوع آئے کہ ہم بھی تو لوگوں کو ہنساتے ہیں، اور ہنسانا، لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنا، آخر اس کی مذمت کیوں کی جاتی ہے؟ دکھ ہیں، پریشان ہیں لوگ، ٹینشن میں ہیں، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، یہ ٹینشن، وہ ٹینشن، یہ مغز ماری، گھر میں لڑائی جھگڑے، ہمارے پاس آتے ہیں تو 2-5 منٹ ہنس بول کر چلے جاتے ہیں، تھوڑے غم ان کے دور ہو جاتے ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں، خوشیاں دینے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آخر ہم غلط کیوں؟ بے شک ہم بعض جگہ جاتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں یار ہنے مزہ اچھی بھی اگر عموماً ہے ہنے کی کہ انشاءاللہ ہنسی ناسی کھلنا سی ناسا جو دکھ دور تھی نو، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار جب ہمارے لیے لوگ اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں تو کچھ جگہوں پر صرف ہم پر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ تو ایک درخواست ہے کہ محبت میں بلا لیا کرو تو ہم بھی توڑے چلے جب بھی بلایا محبت میں بلایا ہے، اور ہم بھی جب بھی آئے ہیں بابا جانی کی محبت میں ہی آئے ہیں۔
انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنی محبت میں بدلا ہے. آرٹ کونسل میں اس میں جاؤ اگر تو ہمارے مدنی چینل کے حوالے سے اور بابا جانی کے حوالے سے کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. جہاں پر آرٹ کونسل میں صرف آرٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اب وہاں الحمدللہ مدنی چینل کی بھی بات. الحمدللہ. آپ کا طبقہ اتنا شاید تنقید کا نشانہ بنتا ہو یا نہ بنتا ہو جتنا مذہبی طبقہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے. یہ آپ مانتے ہیں؟ یار یہ مولوی، یار یہ مولوی، یار یہ مولانا، یار یہ داڑھی والا، یار یہ یار یہ. تو اصل میں اس میں بھی دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی صحیح بات مجھے کہی گئی اگرچہ مجھے تلخ لگی تو مجھے قبول کر لینا چاہیے، اور اگر غلط بات میرے بارے میں کہی گئی تو مجھے غلط فہمی دور کرنی چاہیے. دوستی کے دو طریقے ہم سمجھتے ہیں. اگر میری غلطی ہے تو میں مان لوں تو بھی سیٹ ہو جائے گا، اگر کسی کی غلط فہمی ہے تو دور کر دوں تو بھی سیٹ ہو جائے گا. کیونکہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو اس بات کو تو سمجھنا پڑے گا نا کہ شریعت میں کس چیز کی کتنی اجازت ہے. یہ تو طے ہے، کاروبار ہے، اس کے بھی اصول ہیں. تو مزاح کے کوئی اصول ہیں یا نہیں ہیں؟ اب مزاح کے جو اصول ہو گئے، اب میں مسلمان ہوں، میں مان لوں گا. نہیں مانتا تو میری بے عملی ضرور ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار یہ اصول غلط ہیں. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہ مانے گا نا کہ میں بے نمازی ہوں، لیکن نماز پڑھنا ایک شریعت کا اصول ضرور ہے، یہ تو طے ہے. تو مزاح کی عنوان کو سمجھنا پڑے گا. اب ہمارے مزاح کو اگر آپ لیں، ہنسی مزاح کو آپ لیں، تو آپ کو لگتا ہے، اب میں چند سوالات آپ سے کر لیتا ہوں، اس میں آپ جواب دے دیجئے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا مزاح یا ہماری کامیڈی اس وقت تک پراپر کامیڈی نہیں بنتی جب تک کہ کسی کو ذلیل نہ کر دیا جائے، کسی کو رسوا نہ کر دیا جائے، کسی اندھے، کسی کانے، کسی کالے، کسی ٹھنگنے، کسی لمبے، کسی موٹے کو مطلب کہ بالکل ٹارگٹ پہ نہ لے لیا جائے. معاذ اللہ فرشتوں کے بارے میں کوئی کامیڈی نہ کر دی جائے. تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہماری کوئی ایسی کامیڈی ہے کہ جس کے کرنے سے کسی مسلمان کی عزت خراب ہوتی ہے، کوئی ذلیل ہوتا ہے، کسی پر تنقید ہوتی ہے، کسی کو تہمت لگتی ہے، کسی کی وعدہ، کوئی مطلب اس طرح کی مسلمان کی تحقیر ہوتی ہے، مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری کامیڈی کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نہیں کہتا سب کرتے ہوں گے، مگر یہ کامیڈی میں چیزیں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے اب سوالات ہیں، کچھ ہیں. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اب جو درست ہو نا اس کو باقی رہ گئے، جو غلط اس کو نکال دیجئے. میں تو بلیک اینڈ وائٹ والی بات کہہ رہا ہوں، جو کالا ہے اس کو نکال دو، سفید اس کو باقی رکھو. ہم بات یہی کرتے گا، آپ بولو گے کالا، اور اگر واقعی وہ کالا ہے تو آپ بھی نکالو، میں بھی نکالوں. آپ کو معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا ہے، اور خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کے ارشاد، اس کا خلاصہ جو مجھے یاد ہے وہ پڑھتا ہے کہ میں بھی مزاح کرتا ہوں لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. اب کیا ہم جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے مزاح کرتے ہیں، کامیڈی کرتے ہیں، کیا اس میں جھوٹ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یعنی سچ میں آپ لوگوں کو ہنسائیں گے کتنا؟ اچھا، جہاں پر مزاح ہو رہا ہوتا ہے یا جہاں پر ایسی کامیڈی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ صحیح یا غلط؟ وہاں موسیقی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ صحیح یا غلط؟ وہاں پر جھوٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صحیح یا غلط؟ جو غلط ہے اس کو نکالتے جاؤ، جو صحیح ہے اس کو رکھتے جاؤ. اب غلطی میں کروں، تو آپ بولو گے عمران تم غلط. تو جو، کیونکہ میں بھی بول رہا ہوں، اگرچہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، میں واعظ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں شریعت کی بات بیان، لیکن میری شریعت کی بات میں بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. صرف مزاح کی تو بات نہیں ہے نا، صرف پروفیشن کی تو بات نہیں ہے، بیان کرتے کرتے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر میری غلطی ہوگی تو جیسا میرے رسول فرمائیں گے عمران یہ غلط، تو عمران کیا کرے گا؟ اپنے بیان سے غلط نکال دے گا، جو صحیح ہے وہ باقی رہے گا. تو چاہے آپ کا پروفیشن ہو، چاہے آپ کا بیان ہو، یا آپ کا میرا کردار ہو، دو چار والی بات ہے، جو غلط ہے اس کو نکال دو، جو صحیح ہے اس کو باقی رکھو. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اب مسجد کی تعمیر اگر غلط ہو رہی ہے تو جو غلط تعمیر ہو رہی ہے اس کو صحیح کریں گے، اور جو غلط ہو رہا ہے اس کو نکال دیں گے.
دنیا کا کوئی بھی کام ہوگا جو غلط ہوگا اس کو ختم کر دیں گے، جو صحیح ہوگا تو باقی رکھیں گے. اب آپ دیکھ، اچھا اب صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا؟ شریعت. اگر کوئی مذہبی آدمی بھی، کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی مفتی بھی کہے گا تو وہی بات کرے گا جو شریعت میں ہوگا، تو اسی کی بات ہم قبول کر لیں گے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قبول کر لیں، پھر اللہ سے دعا کرے یا اللہ مجھے عمل نصیب کر دے. یعنی بے عملی کا ہونا کچھ اور ہے، اور غلط کو غلط نہ سمجھنا ہے نا، یہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا. تو ہم جو ہمارا جو معاشرے میں جو مزاح ہے، تو یقیناً بعض اوقات اسلام بھائی آتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ خوش طبعی ہوتی ہے. ہم بھی بیٹھتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات چیت ہوتی ہے تو خوش طبعی ہو جاتی ہے. لیکن اگر خوش طبعی میں جھوٹ آ جائے، کسی کی دل آزاری آ جائے، یعنی بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کا دل دکھانا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. پھر کسی کو ٹارگٹ لیں گے، کسی کی نقل اتاریں گے، کسی کا یہ کریں گے، تو اتنے اس میں مسائل ہیں. تو سب سے دیکھیں، ہر کام ہے. ہمارے پاس تاجر طبقہ آیا، انڈسٹریل طبقہ آیا، بزنس مین آئے، تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی کیا تھا، بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آپ کے کاروبار میں سود ہے، اس کو نکال دو. اب سود کی تو کوئی بھی تائید نہیں کرے گا. بھائی تجارت فی نفسی تجارت تو درست ہے، لیکن اگر تجارت میں جھوٹ ہے تو نکال دیجئے، تجارت میں سود ہے تو نکال دیجئے، تجارت میں رشوت ہے تو نکال دیجئے، تجارت میں دھوکہ ہے نکال دیجئے، تجارت میں ملاوٹ ہے تو نکال دیجئے. سچی تجارت کیجئے. کس طرح منع کیا ہے؟ تو جو شریعت نے جس مزاح کو باقی رکھا ہے وہ مزاح ہم کریں، جس شریعت نے جس مزاح کو منع کیا ہے وہ مزاح چھوڑ دیں. یہی سمپل سی بات ہے. شریعت نے جس مزاح کو باقی رکھا ہے اس کی بھی تحدید ہے، لمٹ ہے. جی امام غزالی نے لکھا پاپا، لمٹ ہے اس کی کہ اگر یہ بھی زیادہ نہ کی جائے کہ دل مردہ ہو جائے گا. بلکہ بابا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں اس مزاح کو پیشہ بنانے کی مذمت کی ہے. بس 5, 6 یا 7 حدیثیں وارد ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزاح فرمایا، جس میں کسی کی بھی دل آزاری نہیں فرمائی. نعوذ باللہ، سوچ بھی نہیں سکتے کسی کی دل آزاری فرمائی. 2 روایتیں میں آپ کو سناتا ہوں. ان روایات میں اپنے کامیڈین کے پیشے کو دیکھ لیں آئینے میں. اب یہ کہ حدیث غلط نہیں ہو سکتی، ہم غلط ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے. بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ نمبر 516 حدیث نمبر 9. امام احمد و ترمذی اور ابو داود دارمی نے بروایت بحث بن حکیم عن ابیہ عن جدہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. جو جھوٹے لطیفے سناتے ہیں نا، فرضی لطیفے جھوٹے، یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے کسی کی دل آزاری ہو یا نہ ہو. بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے. اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے. نہ زبان قدم کے مقابلے میں زیادہ پھسلتی ہے، وہ غلطیاں کرواتی ہے، خطائیں کرواتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان ہمارا سلامت رکھے. اس معاملے میں ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جو کرتے ہیں اپنی ذات کے تو نہیں کرتے. اب آپ کو جمع کر کے یا آپ کی تعداد بڑھا کر ہم کو لینا کیا ہے؟ آپ اگر ایک بھی نہیں آئے گا ہم پھر بھی یہ کام نہیں چھوڑیں گے. ساری دنیا جمع ہو گئی تو ہم دیواریں چین کے باہر جو ہیں ہم ان کو ڈھونڈیں گے، جاؤ تم کو سمجھائیں. ایک مبالغہ کرتا ہوں، ہماری لائن یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دیے جاؤ. تو اس لیے یہ انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. اب انہوں نے اپنی ٹھیک ہے دل کی بات کر لی، اچھا ہے، مطلب کر لی. اور بھی کوئی کرنا چاہے، اگر مزید اس پر کچھ آپ کو کلام ہو تو مدینہ بالکل کریں. میری خواہش ہے کہ آپ کلام میں کریں. حاجی عمران کا تھوڑا ان کا تعارف کروا دوں. یہ مولوی گھرانے سے نہیں ہے، میمن برادری باٹوا
اور یہ بہت ہی مذاقیے تھے. مارشاء اللہ مارنا نے پیٹ پہ لاتے ہیں، مارنا نے پیٹ پہ لاتے ہیں کھانا، یہ سب انہوں نے کیا. ان کو کھڑا کر کے پیٹ پہ لاتے ہیں، مارے تو ان کو نہ لگے. اور یہ ویسے اسٹیل ٹائپ کے جوان سمجھو یہ گزرے ہیں. اب نہیں، اب تو ذرا عمر ڈھل گئی ان کی. یہ اس لائن کے تھے. آپ نے کیسٹ سنا تھا جہنم کی تباہ کاریاں، یہ گلزار حبیب کے دور کا واقعہ نا، وہ سنا تھا انہوں نے. کیسٹ کسی نے تحفے میں دیا ہوگا. اب تو یہ کیسٹ بھی نہیں چل رہے، اب صورتیں بدل گئی. تو یہ انہوں نے سن لیا بیان، کسی نے دیا ہوگا، ان کے دل میں کچھ نرمی آئی. جہنم میں ایسا عذاب ہوگا اپنے نہیں سدھریں گے تو یہ تھوڑا لائن پہ آئے. رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو گئی تو گلزار حبیب میں سولجر بازار، وہاں اعتکاف ہوتا تھا. باب المدینہ کے گلزار حبیب میں اولین مرکز دعوت اسلامی. تو یہ اپنے وہاں 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ گئے. اب یہ تھے بالکل ساؤ مطلب چھٹے ہوئے شرارتی. اس کے دوست ملنے آئے اس سے، بولا یار تم مولانا کے چھٹ انڈیا کے بھی نہیں بخشے بیچارے. اب ان کو تنگ کر رہے تو ان کے ساتھ گھس گیا ہے. ان کی یہ پوزیشن تھی. آج یہ دعوت اسلامی کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ کے سامنے، یعنی ان کے بیان نے شاید یہ مبالغہ بھی نہ ہو کہ لاکھوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے ان کے بیان. اور ابھی انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی خاموش کرنے والا، اور الحمدللہ بالکل یعنی کہ عین شریعت کے مطابق، میری موٹی عقل کے مطابق وہ تھا. کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو اب یہ کہ ہم جو کرتے ہیں نا، جب غلط کریں تو اتنا تو یار ہمارا ضمیر ہو کہ ہم ہیں غلط کریں نہیں، یعنی جو کرتا ہے وہ یہ تو مطلب ہے کہ میں ہوں غلط. اس غلط پر اگر ہم درست ثابت کرنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہم کس کو مطمئن کریں گے. اگر ہم نے مطمئن کر بھی دیا کسی کو، بارگاہ خداوندی میں تو پیش ہونا ہے نا، وہاں کیسے بچ کے جائیں گے. تو اس لیے غلط کو غلط سمجھنا چاہیے اور غلط کو چھوڑنے کا ذہن بھی بنانا چاہیے. یار ہم مطلب دنیا میں رہیں گے کب تک؟ روزی اللہ نے دینی ہے، وہ عطا کرتا رہے گا. یہ حرام روزی ہم کھائیں گے، اپنی بال بچوں کو کھلائیں گے، آخرت میں ہم بھگتیں گے. بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو ہی جاتا بندہ. اب کیا، اب یہی بات کیا ڈراتے ہیں. اب کیا کریں یار، ڈرائیں نہیں تو. قرآن نے ڈرایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ میرے والد صاحب کا قول نہیں ہے، اس رب کا قول ہے جس پر آپ بھی ایمان لائیں، میں بھی ایمان لایا ہوں. آخری پارے میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. اور ڈرا دیا. جب دیکھو موت کی بات، میں کر رہا ہوں موت کی بات اپنی طرف سے، رب فرما رہا. صحابہ کرام علیہ الرضوان کی ایک مجلس سے گزرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ خوش طبعی کی باتیں ہو رہی تھی، صحابہ کچھ ہنسی کی باتیں کر رہے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کا ذکر شامل کر لیا. خادم اللذات، یہ موت یہ لذتوں کو ختم کرتی ہے، موت کا ذکر. حدیثوں میں ترغیب ہے کہ 20 دفعہ جو روز موت کو یاد کرے اس کو شہید کا رتبہ ملے گا. تو موت کو یاد کرتے ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جو نہیں یاد کرتے وہ بھی چلے گئے. نمرود موت پسند نہیں کرتا تھا، مر گیا. ابو جہل موت پسند نہیں کرتا تھا، مر گیا. اس طرح فنکار، گلوکار ایک تعداد ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئی. ان بیچاروں کے بس جو مسلمان تھے اللہ ان کی مغفرت کرے، ہمیں ہمدردی ہے. لیکن ان بیچاروں کے ایصال ثواب کی بھی ترکیبیں کتنی ان کی شان میں، وہ ان کی فلمیں، اور ان کا دن جب آتا ہے تو ان کے شو رکھتے ہیں. تو ایصال گناہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہوں گا میں ایصال گناہ کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن کرتے تو گناہ کی صورت ہے نا ان کے لیے. اور اللہ کے نیک بندے جاتے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں.
ان کے لیے کھانا پکا کر کھلاتے ہیں. اس سب آپ سمجھتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. اس لیے وہ عقل اللہ نے دی ہے, بندہ اس سے سوچے. اس پر بالکل ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ شوبز کا شعبہ, اس میں کوئی اچھائی بھی ہے. آپ زمین سے لے کر بادلوں سے ٹکرا جائیں گے, اچھائی ثابت نہیں کر سکتے. شرعی طور پر اچھائی ثابت نہیں کر سکتے. اپنے ہم نواؤں میں تو واہ واہ کہلوا لیں گے. آپ بولیں یار یہ مولوی نہیں گلتے. مولوی کہاں سے گلیں گے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پالش چڑھائی ہوئی ہے, یہ نہیں گلتے. یہ صرف قرآن و حدیث سے ان کو سمجھ میں آتا ہے. باقی الفاظ کے کھیل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ہماری عمریں گزر گئی, الفاظ کے کھیل بہت دیکھیں, اور مطلب ظاہر سب سمجھتے ہیں, باہر حق بول نہیں پاتے. لیکن تو میں مطلب صرف اللہ کی رضا کے لیے اور خوف آخرت میں, خوف خدا میں یہ کام ظاہر کر رہا ہوں اپنے نفس کے لیے. میری کوئی تنخواہ نہیں ہے, نہ ان کی کوئی تنخواہ ہے دعوت اسلامی میں, نہ میں روپیہ کوئی اٹھاتا ہوں, نہ مدنی چینل سے اٹھاتا ہوں, نہ یہ اٹھاتے ہیں. ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اب میری باتیں بھی کچھ اس معاملے میں تلخ لگی ہوں گی. تو اب یار یہ مریض ہے, یہ سب مریض, دوا کڑوی لگتی ہے, آپریشن ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا, کٹتا ہے تو. اچھا اس وقت نہیں ہوتی تکلیف؟ نہیں ہوتی. بے ہوشی کا انجیکشن لگا تھا یا سن کیا تھا, لیکن جب اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں تکلیف تو ہوتی ہے نا. پھر کیا وہ پین کلر گولیوں سے اور انجیکشنوں سے کام چلایا جاتا ہے, لیکن تکلیف ہوتی ہے. تو اس وقت ہم مطلب جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ ظاہر تکلیف دہ تو ہیں, اور یہ تکلیف کا احساس شیطان دلا رہا ہے. لا حول شریف پڑھ کر اس کو بگائیں کہ یہ جو تکلیف, جیسے آپریشن کے بعد کچھ نہ کچھ انسان کو راحت ملتی ہے, اگر آپریشن واقعی کامیاب ہو گیا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے. تو اسی طرح اس طرح کے آپریشن جب کامیاب ہوتے ہیں تو جنت کی راہیں کھلتی ہیں, جہنم سے دوری کا سامان ہوتا ہے, قبر کے عذاب سے بچنے کی صورت بنتی, ایمان کی حفاظت کے اسباب ہوتے ہیں. یار یہ باتیں آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ ڈراتے ہیں, آپ ہو کیسے آدمی یار؟ خالی ڈاکو سے ہی ڈرتے ہیں آپ؟ اللہ رسول کی بات سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ چور سے ڈر لگتا ہے کہ موبائل چھین لے گا, دہشت گرد سے ڈر لگتا ہے, صرف اسی سے ڈر لگتا ہے. بے شک اس سے بھی ڈریں آپ, منع نہیں ہے, اللہ اور رسول سے بھی تو ڈرنا چاہیے. حقیقت میں تو انہی سے ڈرنا چاہیے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے, ان کے قدموں سے لپٹے رہیں گے, تو انشاءاللہ دنیا کے ڈر ختم ہو جائیں گے, آخرت کے ڈر سے بھی امان مل جائے گی. اگر ولایت کا تاج مل گیا تو قرآن کریم میں ارشاد ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار, بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو نہ خوف نہ ان کے لیے کوئی غم, بے غم ہوں گے, بے خوف ہوں گے. اللہ کرے کہ ولایت کا تاج مل جائے. نبوت کا دروازہ بند ہے, نبوت نہیں ملے گی, ولایت تو مل سکتی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول تھے, کہیں سے گزرے تو بھیڑ تھی, قریب سے دیکھا تو ایک گویا تھا زازان نامی, بہت سریلی آواز میں گا رہا تھا, اور لوگ اس پہ جھوم رہے تھے, بدمست تھے. وہ غلط گا رہا تھا, جو بھی یعنی وہ اس دور کا شوبز, جب شوبز کی اصطلاح نہیں تھی, آپ کی ترکیب تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں قریب گئے اور اس طرح فرمایا, اتنی سریلی آواز ہے, کاش اس گلے سے قرآن کی تلاوت ہو. یہ فرما کر آپ تشریف لے گئے. جب گانا اس نے روکا, بولا کہ یہ جو سارا نورانی چہرہ تھا, صحابی رسول تھے, یہ کون تھے اور انہوں نے بولا کیا؟ بولے یہ رسول اللہ کے صحابی تھے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یوں بولا کہ کتنی سریلی آواز ہے, کہ یہ ایسے گندے گندے گانے بولنے کے بجائے کاش یہ اللہ کا کلام اس گلے سے یہ نکلتا, اس طرح کا مطلب مفہوم. تو یہ انہوں نے اچھا, اب ان پر صحابی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے تھے, ان کو جب پتا چلا تو ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی. انہوں نے فوراً توبہ کی
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں دوڑے، ان کی صحبت میں آ گئے، توبہ کی صحبت میں آ گئے، یہاں تک کہ بہت بڑے محدث بن گئے، بہت بڑے عالم، علامہ محدث، تابعی کہیں گے ان کو، کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ کسی بھی صحابی کی زیارت کی اور ایمان پر رخصت ہوا، وہ تابعی کہلاتا ہے۔ اب بتائیے گویہ تھا، جس کو بھانڈ بھگتیا بھی بولتے ہیں گویے کو، لیکن اب احترام کے لفظ بڑھتے جا رہے ہیں، اب ان کو گلوکار بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب وہ گویہ کتنا بڑا مومن کامل اور محدث کے آج ان کی کتابوں میں تذکرے، محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کا آغاز یہ تھا۔ تو کیا یہ دروازے بند نہیں ہوئے کہ ہم میں سے بھی کسی کو توبہ کی سعادت مل جائے، اس کو بھی ولایت کا تاج مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقبول بندہ بنا دے اور اس کے ذریعے نہ جانے کتنوں کی مغفرت کا سامان ہو جائے نا؟ دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ جناب محترم امیر اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب عمران ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی چاہیں تو آج سلام کے اندر بیچ میں اچھی ہوئے ہیں۔ عمران با السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ حبیب بھا آئینی جی محبت آئیں سے مجھے پہلی ملاقات آئیں، میں میمنی میں اس لیے کروں گا کہ مجھے جو شخصیت ملی ہیں پہلی مرتبہ، جن کو میں ٹی وی میں دیکھتا تھا، آج میری نظروں کے سامنے ہیں، اور وہ بھی مہمان ہے اور میں بھی مہمان ہوں، نیچے بیٹھے ہوئے وہ بھی باٹوے کے ہیں اور میں بھی باٹوے کا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرے بھائی آفتاب بھائی نے کچھ بات کی تو جواب دیا عمران بھائی نے، میں تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا تھا، صحیح بات ہے کیونکہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن آفتاب بھائی نے جب بات کی نا کامیڈینز کے بارے میں کہ یہ زیادہ باتیں ہوتی ہیں، تو جب آپ یہ کہہ رہے تھے نا تو اکثر لوگ میری طرف یوں دیکھ رہے تھے، تو مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ میرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، یہاں تو میں چپ چاپ بیٹھا ہوا ہوں، تو میں نہیں ہنسا رہا ہوں، یہ میں ریئل ایسی اصلی باتیں کر رہا ہوں۔ پاپا دیکھیں، یہ میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں، جیسے میں آپ سے مخاطب وہی بات کر رہا ہوں، تو یہ لوگ ہنس رہے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے بتا۔ ہنسے دینو گھر بسے، معاف کر دو یار۔ ہاں، انہیں میری طرف سے تو معاف ہے، کیونکہ میں تو ایسے رف بات کر لیتا ہوں، اب کوئی کہکا مار کے ہنس لے یا کوئی مسکرا دے تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ آیا یہ محفل میں، بہت دل خوش ہوا، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ لوگ آ کے گھر پہ انٹرویو کرتے تھے، میں آ نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں ملاقات آج لکھی تھی، کیونکہ ہمیں تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی کے حوالے سے، ہمیں تو ملتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنے کی تمنا تھی آپ کی، تو آپ کو یہاں دیکھ لیا۔ یہ حبیب بھائی نے تو کافی، مطلب میں نے ان کے ساتھ حج کیا ہے، اللہ کا شکر ہم دونوں بھائیوں نے حج کیا ہے اور اب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہر سال عمرہ بھی کرتا ہوں، جب سے ان کے ساتھ حج کیا، جب سے ہر سال عمرے میں بھی جاتا ہوں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں یہ لوگ میرے ساتھ ہوتے رہتے ہیں رابطے میں، لیکن یار میں نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں کیا کریں گے یہ لوگ، مجھے ہرے رنگ کا صافہ باندھوا دیں گے، جو سچی بات ہے، جو میں دل سے کر رہا ہوں۔ لیکن جتنی بھی باتیں کی آپ نے، جو بھی باتیں ہوئی، سب ہماری اصلاح کے لیے ہوئی ہیں، اور اس میں اچھی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے کہ ہم لوگ مطلب کچھ کفریات کلمات کہہ جاتے ہیں، اس کا پتہ نہیں ہوتا، بعد میں اس کو خیال آیا یار یہ تو 5 سال پہلے میں نے بولی تھی بات، اب 5 سال بعد وہ بیوی سے نکاح کرتا ہے پاپا دوبارہ 5000 دے کے، کہ اس دوران اگر وہ بچے پیدا ہوئے اس کو ہم کیا کہیں گے، کہ کیونکہ اس کو تو 5000 دے کے دوبارہ نکاح کر لیا تو بچوں کا کیا کرے۔ تھوڑا سا اس کا میں وضاحت چاہوں گا، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ میں اب یہ سوال کا جواب سن کے نکلوں گا، کیونکہ میں اکڑو وہ کم بھی ہیں، سوارے ویلو بھی اٹھنو ہیں، یہ نہیں کہ ہم محلے میں کھیر ڈیلے میں نہ تو یہ اخبار بھی جل رہے مگر میں کہ ونو ہے کہ وہ 4 کم ہیں، یہاں یہ سوال جو جواب آخر میں دے بھائی، آخر میں تو جواب سنیں گے ونو ہے نا باپا۔ اگر ایک تو باپا کو مطلب دیکھنے کے لیے اتنا دیر انتظار کیا، دوسرا سوال کے لیے اور انتظار کروں، یہ تو بابا اتنا تو مجھے وہ نہ کرے۔ آئیں سے ملاقات ہوں ہی کری گنوات کے لیے بدے سے پہلا، سبحان اللہ، یہ اللہ نے مجھے چانس دیا ہے کہ آپ میں اسی طرح جو ہے نا ان کی محبت حاصل کر لوں گا۔
आज मेरी जिंदगी की वो असरत पूरी हो गई जो मैं देखता ध्यान रहता रख था। जा। पापा आइनी नेक दुआएं में याद रख जा ने ये दुआ कर दे कि अल्लाह ताला असांजी भी काया पलटी दिए ने असां भी रस्ते ते आखिरी में जवाब दिया ना, एंड में पेन माने वियो। ना आइनी मर्जी तो है लेकिन मैं थोड़ा मसलो है इंजे लगे वो वैसे सुनो था कि मेहमान आता अपनी मर्जी से, जाता मेजबान की मर्जी से। तो यहाँ तो पापा आपकी मर्जी है, जब आपका मूड हो देना जवाब बेटा हूँ मैं। सुभान, तारा जवाब नहीं दिया तो ठीक है ना, आई बेटा हो तो बची की नहीं जवाब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अव्वल तो ये कि आप जिन बातों को कुफ्र समझते हैं, आया वो कुफ्र है या नहीं है, इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। फिर कुफ्र दो किस्म के हैं, कुफ्र लुज़ूमी और कुफ्र इल्तिज़ामी। कुफ्र लुज़ूमी में निकाह टूटता नहीं है, ईमान ख़त्म नहीं होता, तौबा वाजिब होती है, तजदीद ईमान और तौबा और निकाह भी वाजिब होता है। लेकिन अगर नहीं किया निकाह और नहीं की तौबा माज़अल्लाह, तब भी इस्लाम से निकला नहीं, मुसलमान रहा। और इल्तिज़ामी कुफ्र में ऐसा होता है कि वो इस्लाम से निकल जाता है, सारी नेकियां बर्बाद हो गई। हज भी किया था, हज भी गया, निकाह भी टूटा, किसी का मुरीद था तो बैअत भी ख़त्म हुई, सब नेकियां खलास हो गई। इल्तिज़ामी कुफ्र। तो अब ये कि चूँकि आपकी अभी सूरत वाज़ेह नहीं है कि आपने क्या ऐसी बात की जिससे आप ये समझ रहे हैं कि मैं इस्लाम से खारिज हो गया या क्या, मतलब जब तक वो कलेमात और जुमले नहीं मिलेंगे उस वक्त तक वो फैसला नहीं हो सकेगा। जैसे कुछ मैंने ना कुछ- अक्सर ड्रामों में बोला है कि जैसे भाई लड़की कहती है कि जैसे मैंने कहा कि जी हमें तो जन्नत में हूरें मिलेंगी, लड़की ने कहा कि हमें क्या मिलेगा, तो तुम्हें हूरा मिलेगा, तो ऐसे कह देते हैं। तो अभी हमें तो नहीं पता, हूर से हूरा को हमने मुनासबत से करके अपने कॉमेडी में कर दिया, वो अक्सर मैंने बोला है, तो उसकी मैं तौबा करता हूँ कि ये मैंने बोला है। तो ये तो नहीं है कि कहीं मैं निकाह से इस पर तो बापा से जवाब मिलेगा, मैं ज़िम्ना नहीं गर्ज कर दूं। देखिए जो गलत है ना वो तो गलत है, मगर एक मेरी मदनी इल्तिजा है आप लोगों से, कम अज़ कम इतना ज़रूर कर दें, और इसके अलावा जो गलत है उसको भी ख़त्म करें, मगर इसको स्टार्ट ले लें कि इस्लाम, दीन, मज़हब, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनको कम अज़ कम आप अपने प्रोफेशन में इसको डिस्कशन में ना लें, बिल्कुल इसको निकाल दें। जन्नत के नाम पर तो जहन्नम के नाम पर, फरिश्तों के नाम पर, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इनके हवाले से, और बहुत सारी इसमें मतलब चीज़ें डालेंगे। अब होता क्या है कि जो ऑडियंस बैठी है, अब ये ऑडियंस है, ठीक है ना, ये बैठे हैं, अब ये ऑडियंस बैठी हुई है, अब बोलने वाले ने खुदा न खास्ता कुफ्र बक दिया, जन्नत का, जहन्नम का, फरिश्तों का किस तरह मजाक उड़ा दिया, तो ऑडियंस में तो तालियां बजती हैं ना, तालियां बजती हैं, और पता नहीं इस बोलने वाले पर हुक्म क्या, और तालियां बजाने वाले पर, और इस पर मुस्कुराने वाले पर, हंसने वाले पर हुक्म क्या। अच्छा, फिर आपको शायद मैं ये बता दूं उसका नतीजा, मजीद नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि हम एक महल्ले के लोग थे, जैसे आपने कहा ना कि बाहर वालों का नहीं, तो हम भी महल्ले कूचे के मतलब लड़के। तो अब जब ये कॉमेडी और इस तरह की चीज़ें सुनकर जब नौजवान या इस तरह का तबका जब घर में आता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, महल्ले में जाता है ना, तो आप लोगों से सुनी हुए जोक, आप लोगों से सुने हुए लतीफ़े, ये अपने बाजार में इस्तेमाल किए जाते हैं, अपनी दुकानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अपने महलों में और अपने इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक शख्स ने आपको दुआ याद कराई और आपने वो दुआ याद की और आगे जाकर आप दुआ पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, तो आपके लिए सवाब का सवाब। और एक शख्स से खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसी चीज याद करा दी जिसका बोलना भी गुनाह, और खुदा ना खास्ता इसका बोलना कुफर हो जाए, और वो जहां तक वो उसका चलता ही चला जाए। तो इस्लाम, दीन, मजहब, शरीयत, इसके मुतालिक कलाम, और फिर जो कलाम करना नाजायज है, ये तो अब्दुल रऊफ भाई सीख लेने में कोई हरज तो नहीं है ना कि ये नाजायज है, यार ये नहीं बोलना ये नाजायज है, यार ये नहीं करना ये नाजायज है। तो बोलना भी एक अमल है ना। माशाल्लाह जैसे आप उठे, देखे ना, ये आपका एक अपना अंदाज था कि यार ये एक बुजुर्ग शख्सियत है, मुझे उठकर बात करनी है, मैं बैठे बैठे बात नहीं करूंगा, ये हुआ। आप उठे तो कोई ना कोई तो आपके जहन में एक लेसन था ना अब्दुल रऊफ भाई, ये एक अमल है। आपके पास एक इल्म था कि बुजुर्गों से ऐसे बात करनी, यार उठकर यूँ आ जाऊँ, यूँ आ जाऊँ, यूँ ये बात कर लूँ, नहीं यार मैं रुजू कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, सवाल नहीं। ये सब एक बड़ों से बात करने के हवाले से, क्योंकि कलाम का ना एक फ़न था कि किससे क्या बात करनी है, और आप उस फ़न के मुताबिक करते चले गए, उठे, और जो भी आपका मुअद्दबाना एक अदब वाला अंदाज था आप वो बजा लाए।
جو آپ سوچتے. اقبال بھائی نے بھی یہی کیا کہ نہ ایسا نہ کری سکوں نے. یہ کیا کہاں کیا بات کرنی ہے اس کے متعلق آپ نے پریکٹیکلی طور پر ہمیں دیا نا. یہی چیز آپ کے زندگی کے مختلف پہلو میں بھی آ جائے گی. الحمدللہ عمران بھائی، میں نے حبیب بھائی کے ساتھ جب حج کرنے ساتھ گئے تھے تو وہاں پہ مجھے جب کتابیں دیں، وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں میرے پاس. 2008 سے لے کے آج تک میں ان سے رابطے میں ہوں. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے شوبز کے جتنے بھی میرے دوست احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حیدرآباد سے بھی آئے ہیں، یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو. حاجی عبدالرؤف لالا، انہوں نے جیسے یہ جملہ کہا کہ مرد کو حور ملے گی، تو اس نے عورت نے کہا کہ مجھے کیا ملے گی، تجھے حورا ملے گا. اس میں حور کی انہوں نے توہین نہیں کی ہے. حور خوبصورت عورت کو بولتے ہیں، انہوں نے اس کا مذکر بنا لیا کہ تجھے خوبصورت مرد ملے گا. تعویل اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے، یعنی یہ کفر لگتا نہیں ہے کہ اس سے کفر ہو جائے، نکاح ٹوٹ جائے. توبہ تو کرنی چاہیے کہ یہ بے باکی اور مطلب نکاح دوبارہ جو ہم یہ نتیجے پر پہنچے. اس میں حور کی توہین آپ نے کی کہا ہے؟ آپ نے حور کو تو برا بھلا نہیں بولا نا. میں نے تو نہیں بولا پاپا، لیکن لوگ تو ہنسے نا اس بات. ہنسنا اس بات کفر بکا اور کفر پر متفق ہو کر ہنسے تو اس پر بھی کفر کا حکم آئے گا. لیکن آپ کا یہ بولنا کفر ثابت نہیں ہو رہا نا اس سے. تو یوں بچت کی صورت ہے، توبہ کر لیجیے. تو اس لیے وہ کیا کیا ایسا جملہ ہے کہ جس پر آپ کو یوں شک ہے، وہ اس کی لسٹ بنانی چاہیے. اور حاجی عبدالحبیب کو یا عارف باپو کو آپ دیں گے تو اس کے انشاءاللہ وہ جوابات دارالفتاح اہل سنت سے مل سکتے ہیں. تو پھر آپ کی فیلڈ میں افتاب بھائی ایک جملہ آپ پہلے بھی سنتے آ رہے تھے، شاید اب بھی کہا جاتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. دیکھیں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ہر سمجھدار آدمی جانتے ہیں کہ مطلب جو کام خلاف شریعت ہو رہے ہوتے ہیں، اب اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے بھی تو بندہ مشہور ہو ہی جاتا ہے نا. اب اس شہرت کو بھی اللہ تعالیٰ کا کرم کہنا، تو یزید پر بھی کرم کہنا پڑے یعنی گا، میں اللہ شیطان کی پر بھی کرم نافرمانی کہنا پڑے گا. معاذ اللہ چوٹ کرنے کے لیے کر، میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کر رہا ہوں کہ نافرمانی کرتے کرتے مجھ پہ اتنا کرم ہوا ہے کہ مجھے عزت ملی ہے. معاذ اللہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ایسا ان جملوں سے کہ بھائی یہ جو شہرت ملی ہے، یہ جو وہ ملا، یہ جو نام ہوا ہے، بس یہ اب بندہ غور کرے کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، رب سن رہا ہے، رب سنتا ہے کہ ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ملا نہیں اللہ کا کرم ہے. آپ خود بعض اوقات آپ تو خارا در میٹھا در وغیرہ کے حوالے سے دیگر علاقوں میں جہاں بعض وہ پرچیاں اور سٹھے اور جواریوں کی دکان ہوتی تھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوں کا بورڈ لگا ہوتا تھا اور لوگ اس پر تنقید کرتے تھے، یہ سب تمہارا کرم یہاں کا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. تو لوگ تنقید کرتے تھے کہ یار یہ جوئے کا کام کرتا ہے اور یہ لکھتا ہے. تو اگر ایسے جملے جس میں واقعی غور کر لیا جائے، آپ یہ تحریک چلائے. دیکھیں نا، اب آپ فیضان مدینہ نہیں آ پا رہے عبدالرؤف بھائی، آپ نہیں آ پا رہے، آپ نہیں آ پا رہے، فیضان مدینہ نہیں آ پا رہے، آپ بولے میں مدنی قافلے میں سفر نہیں کر پا رہا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی آدمی ہوں. ہمارے ماضی میں تاجر کمیونٹی نے دنیا میں سفر کر کے اسلام کو پھیلایا ہے. آپ دنیا میں اگر کہیں جاتے ہیں تو آپ بھی تو دین کا کام کر سکتے ہیں. یعنی آپ نماز کے ٹائم پر کہہ دے بھائی نماز کا ٹائم ہوا کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کو دیکھ کر کیا لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ جائیں گے؟ بعض اوقات اسکرپٹڈ سیشن ہوتے ہیں نا، اب اسکرپٹ آپ کے سامنے یعنی یار یہ میں نہیں بول سکتا یہ جھوٹ ہے، یہ میں نہیں بول سکتا یہ نافرمانی ہے. اب آپ بولو گے اب یہ کریں بیٹھیں گے تو پھر ہم کریں گے کیا؟ کریں گے تو وہی جس میں اللہ راضی ہو جائے. تو ہم نے جنت میں جانا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت پتہ ہے کون سی ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت کہ جنتی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. جنتی اللہ کا دیدار کرے گا، اور جنت اس کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہوگا. اللہ راضی ہوتا ہے اس کی فرما برداری کرنے سے. بابا جانی ایک دو سوال آپ سے ہیں. سب سے پہلے تو جنت کا یہاں پر ذکر چل رہا ہے کہ جنت میں جب تمام مومنین چلے جائیں گے تو ان میں ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ان کی عمریں بڑھیں گی یا گھٹیں گی یا ایک عمر کے وہ رہیں گے؟ ایک سوال یہ. دوسرا سوال یہ کہ شوبز کے حوالے سے
ممتاز وہ بھی میرا نام ہے، اور کفریہ کلمات گانے میں آ جاتے ہیں تو وہ ہم لوگ گاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ 30 برس کے معلوم ہوں گے، 30 بہار شریعت میں لکھا ہے. اور کفریہ گانے، اب وہی بات حاجی عبدالرؤف لالا والی آ گئی کہ آخر آپ نے کیا بولا، جب ہی پتہ چلے کہ وہ آیا کفر ہے نہیں ہے، کس قسم کا کفر ہے. جیسے کچھ گانے میں اے خدا تو نے محبت بنائی کیوں ہے، یعنی خدا کے لیے ایسا کہنا، تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا، اس قسم کے گانے. یہ کفریہ ہے جو آپ یہ بول رہے ہیں، یہ کفریہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے اس میں. یہ ظلم آخر کیوں کیا، یہ بھی ہے. یہ تو بالکل نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، خطرناک کفر ہے. اللہ کو معاذ اللہ ظالم بول رہا ہے. لیکن یہ کبھی پہلے گایا تھا جب عمر تقریباً میرے 15 سال کی تھی، تو شادی بھی سر نہیں ہوئی تھی میری، تو اب شادی تو تقریباً 4 سال ہوئی ہے. سمجھدار نابالغ بھی اگر کفر بکے تو کفر اس کا نافذ ہوگا، منعقد ہوگا. اور 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے. یہ تو نعوذ باللہ اگر اسی کو صورت ہے کہ بندے نے کفر کر لیا اور ایسا صریح کفر تھا التزامی، وہ تو کافر ہو گیا. اس کا نکاح جب کیا تو نکاح تو ہوا ہی نہیں نا. اس کا توبہ تجدید ایمان کر لیا تھا تو اس سے پہلے، تب تو ہو گیا، ورنہ نہیں ہوا. اس دوران توبہ کی تھی تو منع کر دیا گیا تھا اس گانے کے لیے، اس کو دوبارہ ہم نے گایا ہے. کیونکہ یہ ایسا کفر ہے کہ اس سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایمان نئے سرے سے جیسے کافر مسلمان ہوتا ہے، سمجھ لو. کافر سے بھی زیادہ حکم سخت ہے. جو مسلمان ہو کر کافر ہوا نا، اس کو مرتد بولتے ہیں. یہ اس سے بھی خطرناک ہے. تو نئے سرے سے ایمان لا کر نئے سرے سے مسلمان ہوا. اب اگر کفر کی حالت میں نکاح کیا تھا تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں. اب دوبارہ اثر نو اس کو ہے نا نکاح کرنا پڑے گا. اس میں کوئی ایک دوسرے کو نہ بولنا شروع کرے. نہیں. ایک دوسرے کو اگر آپ بولنا شروع کر دیں گے نا کہ دیکھا سنا تھا تو گیا، تو ایسا نہیں کہ جس کو اپنے بولے تو گیا، تو اللہ نہ کرے ایسا نہیں کہ بولنے والا بھی اس کے اوپر بھی کوئی حکم آ جائے. یہ فیصلہ مفتی صاحب کرتے ہیں. اور جس کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی کسی وقت کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کمزور بات کہی ہے تو وہ مفتی صاحب سے رابطہ کرے، اور جو مفتی صاحب کہنا وہ کر لے. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی کاروان فنکاروں کا ایک چھوٹا سا مسافر ہوں. میں سب سے پہلے تو اپنی دل کی بات کہوں گا کہ میں مدنی چینل کو جب بھی دیکھتا ہوں تو آپ کو غور سے دیکھتا ہوں. ابھی بات چلی تھی مسکراہٹ کی، تو آج میں کہوں گا کہ آپ مجسم مسکراہٹ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی فنکاروں سے متعلق سوال جواب ہوئے، جس میں کامیڈی سے متعلق سوال ہوئے. آپ نے بہت ہی واضح طور سے سب نے جواب دیا، مطمئن کیا، اصلاح کی. ایک سوال میرا بھی ہے کہ میں بھی ایک فنکار ہوں، تو میں مختلف کردار ادا کرتا ہوں جو نیکی اور بدی کو شو کرتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بے شمار دوسرے ممالک ہمارے نبیوں اور ہمارے اولیاؤں سے متعلق فلمیں بناتے ہیں. اس کے متعلق بھی آپ جواب دیجیے گا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس میں بے شمار فلموں میں یا فیچرز میں میری آواز بھی شامل ہے جو اردو میں ڈب کی جاتی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اور دوسری بات میں ایک اور کہوں گا کہ ماشاء اللہ کراچی اور حیدرآباد کے فنکار آپ کے زیر سایہ بیٹھے ہیں اصلاح کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، جستجو کے لیے. ایسا کوئی طریقہ کار بھی ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان کے فنکار مدنی چینل کے زیر سایہ، آپ کے زیر سایہ ایک اجتماع میں بیٹھیں اور اس روح افزا محفل کو گرما دیں اور اس کو مزید آگے بڑھا دیں. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ آپ خود ہیں، آپ مل کر جمع کریں. ہم تو حاضر ہیں، جمع کریں گے انشاءاللہ. حضور ہماری دکان تو کھلی ہے، ہم تو گاہک کا انتظار کرتے ہیں. جو موجودہ دور میں فلمیں بن رہی ہیں وہ فلمیں شریعت کے مطابق تو نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں ہیں. جی. تو اب یہ کہ قرآن کریم میں تو صاف ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا
علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی اور گناہ کے کام میں، برائی اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو جیسے کہا جاتا ہے کہ اس فلم کو دیکھ کر بے شمار غیر مسلم مسلمان ہوئے، اس سے کیا ہوا؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی اپنے فاجر یعنی نافرمان بندوں سے بھی اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے مطلب اگر مسلمان ہو گئے تو وہ تو ہیں مسلمان، لیکن اس وجہ سے کوئی وہ فلم ستھری نہیں اس ہوئی۔ میں جو ہم اپنی وائس دیتے ہیں وائس اوور کے طور پر، کیا وہ ہم دیتے رہیں یا اس کو بند کر دیں؟ توبہ کرنی ہوگی، ظاہر ہے کہ یہ تو اسی کے ساتھ تعاون ہے، اسی کا آپ حصہ ہی اندر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپا جان، میرا تعلق حیدرآباد سے، میں بھی شوبز سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرا نام جبران خان ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، میرڈ ہوں۔ مجھے آپ کی دعا چاہیے کہ میرے گھر میں بھی کوئی ننے مننے پھول کھل جائیں۔ عالم بنانا، یہ نیت کرو، دعا کرو۔ انشاءاللہ حافظ قرآن بناؤں گا۔ فنکار نہیں بنا، نہیں، حافظ قرآن بناؤں گا، میری نیت بھی یہی ہے، انشاءاللہ۔ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ اللہ کرے ایسی اولاد ملے کہ آپ کے سارے گھرانے کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ میں ایک چیز آپ سے عرض کروں، آخر ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اس کام میں دو چیزیں ہیں، ایک شہرت کے لیے کی جاتی ہے، ایک آمدنی کے لیے کی جاتی ہے۔ ان دو چیزوں پہ غور کر لیجئے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی نافرمانی کے ذریعے آ رہی ہیں، تو غور کر لینا چاہیے۔ پاپا جانی، میں ادھر پہلی دفعہ آیا ہوں اور آپ سے پہلی دفعہ ہی ملاقات ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو کچھ دل کے راز اپنے بتانا چاہتا ہوں۔ میری ملاقات آپ سے 5 سے 6 سال پہلے ہو چکی ہے، لیکن خواب کے اندر آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے مچھی دی ہے اور میرے گاؤں کے اندر دی ہے۔ یہ بات صرف میں نے اپنی والدہ کو بتائی ہے، اور اسی دن سے میں آپ کا مرید ہو گیا ہوں۔ مچھلی میں آ گیا۔ نہ دینے میں کرایہ لگا، نہ لینے میں پیسے لگے یار۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول